السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ 9th کی بیالوجی کا لاسٹ چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں جس کا نیم ہے ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ جو چیپٹر ہے یہ آپ کا 9th چیپٹر ہے اور یہ ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے پیپر کا جو سب سے زیادہ پورشن ہے وہ 9th چیپٹر سے بنے گا، ٹرانسپورٹ سے۔ کیوں؟ اس میں سے 4 شارٹ آنے ہیں، 2 MCQs آنے ہیں، 1 لانگ کویسچن آنا ہے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کے 12 مارکس کا پیپر جو ہے، بلکہ 14 مارکس کا جو پیپر ہے وہ صرف اسی ایک چیپٹر سے آئے گا اور آپ کا ٹوٹل پیپر 60 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیپٹر کافی امپورٹنٹ ہے اور مزید انٹرسٹنگ چیپٹر بھی ہے، بڑے مزیدار چیپٹر ہے یہ، آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھنے کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں پہلے ٹرانسپورٹ ہے کیا، اس کا کانسیپٹ سمجھیے کہ ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ مالیکیولز کا جاندار کی باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانا ٹرانسپورٹ کہلاتا ہے۔ لائک فار ایگزامپل، آپ نے فوڈ کھائی، وہ فوڈ کہاں گئی؟ آپ کی خوراک کی نالی میں، آپ کے ایسوفیگس سے ہوتی ہوئی اسٹمک میں پہنچی، اسٹمک سے اسمال انٹسٹائن میں۔ اب بچوں سوچو، فوڈ کی ضرورت آپ کی ہر سیل کو ہے، آپ کے ہر سیل کو، آپ کے ہاتھوں کے سیلز کو بھی، آپ کے سر کے سیلز کو بھی، آپ کے آنکھوں کے سیلز کو بھی۔ وہ فوڈ تو بچوں آپ کی خوراک کی نالی میں ہے، آپ کی آئیز کو کیسے پہنچے گی؟ آئیز کو نہ پہنچی تو آئیز کی تو ڈیتھ ہو جانی ہے، آپ کے سیلز تو مر جانے ہیں۔ اب وہ فوڈ کسی سسٹم کے ذریعے ہی پہنچے گی، وہی سسٹم ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہوگا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ہمارے اندر ٹرانسپورٹ کا سسٹم کون سا ہے۔ پھر اگر آپ اس پودے کو دیکھیں، یہ پودا زمین سے پانی کو جذب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کی ضرورت صرف اس کی روٹ کو نہیں ہے، جذب اس نے روٹ سے کیا ہے، ابزارب روٹ سے کیا ہے۔ پانی کی ضرورت اس کے لیوز کو بھی ہے۔ تو روٹ سے لیوز تک پانی کیسے پہنچے گا، یہ بھی آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے، یہ بھی ٹرانسپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹرانسپورٹ بڑے اور چھوٹے ہر جاندار میں ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایک بھی لیونگ آرگنزم ایسا نہیں ہے جس میں ٹرانسپورٹ نہ ہوتی ہو۔ ٹرانسپورٹ ہر جاندار کا بیسک فیچر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے اندر صرف فوڈ کی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ کے سیلز کو آکسیجن چاہیے اس کی بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ یور باڈی سیلز نیڈ آکسیجن۔ وہ آکسیجن کیسے جاتی ہے باڈی کے سیلز تک؟ جب آپ سانس لیتے ہیں، یوں کر کے ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے پھیپھڑوں تک آ جاتی ہے، لنگز تک۔ تو سوچے، کیا لنگز کو آکسیجن چاہیے؟ کیا لنگز نے واپس کر دینی ہے؟ صرف لنگ میں آئی، لنگ سے چلی گئی، بس یہی کام ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ لنگ میں آتی ہے، لنگ سے بلڈ میں جاتی ہے اور بلڈ اس آکسیجن کو لے کے جسم کے ہر سیل تک دیتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو بھی، آپ کے آنکھوں کو بھی، آپ کے کانوں کو بھی، ایون آپ کے ہیئرز کو بھی آکسیجن پہنچتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے؟ بلڈ کے ذریعے۔ تو پتہ چلا ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، جو آپ کا خون کا سسٹم ہے وہی آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے۔ یعنی آپ کا جو پچھلا چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا؟ نیوٹریشن، وہ فوڈ کا سسٹم تھا۔ اب فوڈ والا سسٹم اور ٹرانسپورٹ والا سسٹم مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں کمبائنڈ ہیں۔ کیسے؟ فوڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اسمال انٹسٹائن سے آپ کے ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں آ جاتی ہے، یعنی بلڈ میں۔ پھر بلڈ کیونکہ باڈی کے اندر گھومتا رہتا ہے تو بلڈ اس فوڈ کو ہر سیل کو جا کے ڈیلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے۔ اس کے اندر بلڈ شامل ہے، اس کے اندر آپ کا ہارٹ شامل ہے کیونکہ وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ ہے کیا؟ ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے آمد و رفت، یعنی کہ ترسیل، یعنی کہ مالیکولز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس چیز کو آپ بولتے ہو ٹرانسپورٹ۔ نیڈ، کانسیپٹ اینڈ نیڈ، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھیں، موومنٹ آف مٹیریل فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو اندر۔ ہمارے اندر یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے۔ ذرا آپ 2 طریقے کے جانداروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ ایک یونی سیلولر جاندار کو دیکھیں۔ کس کو؟ یونی سیلولر جاندار۔ کیا اس کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کی ضرورت پہ بات کرتے ہیں ہم۔ تو اسٹوڈنٹس مان لیجئے کہ یہ ایک یونی سیلولر جاندار ہے، ٹھیک ہے، جس کا نیم ہے امیبا۔ کیا نیم ہے اس کا؟ امیبا۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ پہلی بات، یہ کہاں رہتا ہے؟ واٹر میں رہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ بھی ایک زندہ سیل ہے، ایک جاندار ہے، تو اس کو بھی کچھ مالیکیول کی ضرورت ہوگی۔ کون سے مالیکیول کی ضرورت ہوگی؟ اس کو ضرورت ہوگی اسٹوڈنٹس آکسیجن کی، ٹھیک ہے، اس کو ضرورت ہوگی اسٹوڈنٹس فوڈ کی،
ٹھیک، یہ چیزیں اس کو چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے لیتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے تو پانی سے ہی لیتا ہے۔ اب اس کے اندر کیسے آتی ہے؟ دوسری بات کو سوچے، اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یونی سیلولر جانداروں میں ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی اسپیسیفک سسٹم نہیں ہوتا۔ اگر اسپیسیفک سسٹم نہیں ہے پھر یہ مالیکولز کو لیتا کیسے ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جس جاندار میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ ہو اس جاندار میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ڈیفیوژن کے ذریعے سے۔ اب بچوں، ڈیفیوژن کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیوژن ہوتی ہے مالیکولز کا اپنے ہائر کنسنٹریشن سے لوور کی طرف آنا، ہائر سے لوور۔ جیسے پانی کے اندر اگر آکسیجن زیادہ ہے تو آکسیجن آٹومیٹکلی کدھر آ جانی ہے؟ اس کے سیل میں آ جانی ہے۔ اب سیل کے اندر اس نے ریئیکشنز کیے، یعنی کہ سیلولر ریسپریشن کی، سیل نے CO2 پیدا کی، وہ CO2 کدھر چلی جانی ہے؟ خود بخود باہر چلی جانی ہے۔ کیوں؟ اندر زیادہ ہے، باہر کم ہے۔ اسی طریقے سے اس کو فوڈ کی ضرورت ہے، فوڈ کا کوئی مالیکول باہر زیادہ ہے اندر کم ہے، وہ فوڈ بھی اندر آ جائے گی، اور فوڈ کو بریک ڈاؤن کر کے یہ جو ویسٹ مٹیریل پیدا کرے گا وہ جب اس کے سیل میں بڑھ جائیں گے وہ کدھر چلے جائیں گے؟ وہ ویسٹ بھی باہر آ جائیں گے۔ تو یوں اس کے اندر سمپل ڈیفیوژن سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے کیونکہ یہ صرف ایک سیل والا جاندار ہے۔ اس کے سیل کا ہر کارنر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ماحول سے ان ٹچ ہے۔ یونی سیلولر جانداروں کا ہر کارنر سیل ماحول سے ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتا ہے، تو ماحول سے چیزوں کو لینا ایزی ہوتا ہے اور چیزوں کو ریلیز کرنا ایزی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یونی سیلولر جانداروں میں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈیفیوژن سے ہو جاتی ہے۔ ان کو کسی اسپیسیفک سسٹم کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمیں ضرورت ہے۔ اب ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، اب میں ہائر اینیملز کی بات کرتا ہوں کہ جن کی باڈی میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ٹریلینز آف سیلز ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مثلاً ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ہم بھی ٹرانسپورٹ کرتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ایک پہلی بات تو یہ کہ ہماری باڈی میں ایک سیل نہیں ہے، ہماری باڈی میں ملینز ٹریلینز سیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ہر سیل ماحول سے ڈائریکٹ ٹچ میں نہیں ہے، ہمارے صرف یہ جو سکن کے سیل ہے یہ ماحول سے ڈائریکٹ ٹچ میں ہے، جبکہ ہمارے اندر تو لیئرز سیل کی کروڑوں لیئرز ہیں، اندر ڈیپر سیلز بھی ہے۔ تو ڈیپر سیلز کو فوڈ کیسے ملے گی؟ ڈیپر سیل کو آکسیجن کیسے ملے گی؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ماحول میں آکسیجن زیادہ ہے اس کو ڈائریکٹلی سیل میں لے آئے، کیوں نہیں ڈیفیوژن ہوتی؟ ایک لمحے کے لیے سوچ لے، ڈیفیوژن ہو بھی جائے ہمارے صرف سکن کے سیلز میں ہو سکتی ہے، اندر والے سیلز میں نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تو سیلز کی لیئر ہے، لائک یہ بچوں سیلز کی پہلی لیئر کا پہلا سیل، یہ سیکنڈ سیل، یہ تھرڈ سیل، یہ فورتھ سیل، یہ ففتھ سیل۔ اب یہاں سے پہلے سیل میں آکسیجن اندر آ گئی، آکسیجن ماحول میں زیادہ تھی، پہلے سیل میں آ گئی۔ اب دوسرے سیل میں بھی چلو ٹھیک ہے چلی گئی، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم۔ ڈیفیوژن ٹیکس ٹائم۔ کتنا ٹائم لیتی ہے ڈیفیوژن؟ صرف 1 انچ ڈیفیوژن ہونے کے لیے نا، 1 انچ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی سکن سے 1 انچ اندر جانے کے لیے اس کو کئی دن لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری 1 انچ میں تقریباً سیلز کی 10 لاکھ لیئرز ہوں گی، تو اتنے سیلز تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کئی دن لگ جائیں گے۔ تو ڈیفیوژن ایک انتہائی سلو پروسیس ہوگا اور ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ دیٹ از وائی ہم ڈیفیوژن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر ملٹی لیئرز آف سیلز ہوتے ہیں اور تمام سیلز کو ایک ہی وقت میں فوڈ چاہیے، ایک ہی وقت میں آکسیجن چاہیے، ایک ہی وقت میں کیمیکلز چاہیے، اور ایک ہی ٹائم میں انہوں نے جو چیزیں ویسٹ پیدا کی ہے اس کو ریموو بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ سسٹم، جو کہ ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور دوسرا لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ سسٹم جو یہ بڑی ہی تیزی سے گیسوں کو بھی، یعنی لنگز سے آکسیجن کو لیتا ہے اور پورے باڈی کو سپلائی کرتا ہے۔ پھر جو CO2 سیلز پیدا کرتے ہیں اس CO2 کو جا کے فوراً لنگ کو دیتا ہے، ہم لنگز سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جو فوڈ ہم کھاتے ہیں اس فوڈ کو بھی بلڈ ریسیو کرتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے سیلز کی طرف، اور کیونکہ خود یہ گھومتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے بچوں کہ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ زخم لگ جائے کافی بڑا، اس کی بلیڈنگ ہونے لگ جائے، وہ خون کی کمی سے مر جاتا ہے،
क्यों? क्योंकि ब्लड उसके सेल्स को पहुंचा रहा होता है ऑक्सीजन, फूड। जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, सेल्स डाई करना शुरू हो जाते हैं, बंदे की डेथ हो जाती है। यही वजह है कि ब्लड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टिश्यू होता है, ब्लड को आप टिश्यू कहते हैं, ये भी आपके जिस्म का एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना ज़रूरी है। अभी हम पौधों की भी बात करेंगे थोड़ी देर तक। यहाँ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि सेल एक ओपन सिस्टम का नाम है। लाइक बच्चों, ये ना एक सेल है, समझ ले ये क्या है, ये ना एक सेल है, आपकी बॉडी का सेल समझ ले। तो सेल को कंटिन्यूसली माहौल से डिफरेंट केमिकल्स चाहिए होते हैं और इसने कुछ केमिकल रिलीज भी करने होते हैं। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि सेल जो है एक ओपन सिस्टम है। सेल क्या होता है? एक ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल आते भी रहते हैं, इससे मॉलिक्यूल निकलते भी रहते हैं। सेल ने करना होता है मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के लिए इसको क्या चाहिए होती है? इसको ऑक्सीजन चाहिए। फिर इसने क्या पैदा करना होता है? इसने CO2 पैदा करना है, तो CO2 को रिमूव भी करना है। फिर बच्चों इसके अंदर अगर आप गौर करें, इसके अंदर फूड की भी ज़रूरत होती है। फिर इसने एक चीज़ पैदा करनी होती है, उसका नेम होता है यूरिया को रिमूव भी करना होता है। फिर इसके अंदर कुछ केमिकल्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ सिंपल केमिकल्स की, ताकि ये प्रोटीन वगैरह बना सके। और फिर इसी तरीके से इसने कुछ वेस्ट मटेरियल भी खारिज करने होते हैं। तो इसलिए सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल एंटर भी होते हैं, सेल में से मॉलिक्यूल लीव भी करते रहते हैं। और हमारा हर सेल यही कर रहा है। और हर सेल जो केमिकल उसको ज़रूरत है, ब्लड उसको सप्लाई करता है। जो केमिकल उसने रिलीज़ करने हैं उसको भी ब्लड रिसीव करता है, और फिर बाद में जाके ब्लड जो है वो किसी स्पेसिफिक सिस्टम से अटैच होता है। तो इस तरीके से हमारे 3 सिस्टम्स मिल के काम कर रहे हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिल के काम कर रहे हैं। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि गैसों को लेके आने का काम करता है। तो तीनों सिस्टम को मिल के काम करना पड़ता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ने गैस से लेके आनी है, जो हमारा फूड का सिस्टम है उसने फूड लेके आनी है, और ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है उसने फूड को पहुंचाना होता है। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कोई फ़ायदा नहीं, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपकी डेथ हो जानी है। तो अब हम बात करते हैं पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। सबसे पहले आप ये देखें, पौधे ने 2 चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करनी होती है, एक वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी है, दूसरी फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है। अब वाटर कहाँ से जज़ब होता है पौधे का? वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब करती है। रूट्स जो है, ये पौधे की रूट है, तो रूट जो है ये मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करती है। अब ये पानी की ज़रूरत यहाँ पे भी है, पौधे की टिप के ऊपर जो लीव्स है वहाँ पे भी। और पत्ते में आपको पता है क्या बनती है? फूड। और फूड की ज़रूरत तो रूट को भी है, तो फूड ने नीचे की तरफ आना है और वाटर ने ऊपर की तरफ जाना होता है। ये ट्रांसपोर्ट है पौधे के अंदर, फूड की और वाटर की। अब हम समझते हैं पहले वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो बच्चों पहले देखें कि वाटर पौधे के लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर पौधे के लिए 3 वजह से ज़रूरी है। नंबर 1, वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस इसके बगैर हो नहीं सकती। नंबर 2, टर्गर प्रेशर के लिए ज़रूरी है वाटर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जब आप पौधे को पानी देते हैं, पौधा पानी को जज़ब करके पौधे के सेल अकड़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, फिर पौधा सीधा खड़ा रहता है। जैसे अगर आप पौधे को 2 दिन पानी ना दें, पौधे के पत्ते विल्ट होने लगते हैं, यूँ मुरझा जाते हैं पानी की कमी से। तो पानी पौधे को सीधा खड़ा रखता है, इस चीज़ को आप बोलते हो टर्गर प्रेशर। फिर जो वाटर है ये पौधे की तीसरी जो है कूलिंग के लिए भी ज़रूरी है। कूलिंग, क्योंकि पानी पौधे के अंदर होगा तो पौधा उसकी ट्रांसपिरेशन करेगा, और ट्रांसपिरेशन से पौधा अपने अंदर कूलिंग पैदा करता है। इवन एक चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, वो है रिएक्शंस। पौधे के अंदर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज रिएक्शन भी नहीं हो सकते।
تو یہ میں نے لکھے ہیں 4 پوائنٹ کے واٹر کیوں ضروری ہے، فوٹوسینتھسس کے لیے، ٹرگر پریشر کے لیے، کولنگ کے لیے اور کیمیکل ریاکشنز کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو واٹر ہوتا ہے اور یہ جو فوڈ ہوتی ہے اس کی ٹرانسپورٹ پودے میں کیسے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ٹرانسپورٹ کے لیے پودے کے اندر کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں، ان ٹیشوز کو کہتے ہیں زائلم اور دوسرے کو کہتے ہیں فلوئم۔ زائلم جو ہے یہ واٹر کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور فلوئم جو ہے یہ فوڈ کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ زائلم اور فلوئم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جو زائلم ہے نا، پہلے آپ زائلم کو دیکھیں، زائلم کے اندر یہ آپ کو ٹیوب سی نظر آ رہی ہے، یہ ایسے سیلز ہے، یہ ایک ٹیوب سی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ لمبی سی ٹیوب سی، اس میں یہ ڈفرینٹ سیلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیلز آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں یہاں پہ پور ہے، تو واٹر جو ہے وہ یوں نیچے سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے ایزیلی، کیونکہ درمیان میں پور ہے، یہ پائپ سا ہوتا ہے زائلم۔ تو زائلم میں 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، یہ جو سینٹر والے سیل ہیں ان کو آپ بولتے ہو ویسل ایلیمنٹ، ان کو کیا بولتے ہو، ویسل ایلیمنٹس، اور جو یہ والے سیل ہیں یہ والے ان کو بولتے ہو ٹریکیڈز۔ تو زائلم ٹیشو 2 قسم کے سیلز سے مل کے بنتا ہے، ویسل ایلیمنٹ جو سینٹر والے سیل ہے جو پائپ سا بنا رہے ہیں، اور ٹریکیڈ جو سائڈ پہ سیل ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں زائلم کو۔ جو فلوئم ہوتا ہے، فلوئم جو ہے یہ بھی 2 قسم کے سیلز سے مل کے بنتا ہے، ایک سینٹر والے سیل فلوئم کے جن کا نیم کیا ہوتا ہے، جن کا نیم ہوتا ہے سیو ٹیوب سیل، سیو ٹیوب سیل۔ اب سیو ٹیوب کیوں کہتے ہیں بچوں؟ سیو جو ہے نا، اگر کوئی سیل ایسا ہو کہ یہ سیل ہے اس کے ممبرین میں پور ہو، ان پورز کو آپ کہتے ہیں سیو۔ گھر کے اندر جو آٹا چھاننے کے لیے چھلنی ہوتی ہے نا اس کو سیو کہتے ہیں، پورس چیز کو سیو کہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سیلز ہیں، ان کے سیل کی جو وال ہے نا ان میں پورز ہیں، تو یوں ایزیلی فوڈ جو ہے وہ لیوز سے ان پورز سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ جو سینٹر والے سیل ہے ان کو کہتے ہیں سیو ٹیوب سیل، ٹیوب لائک سیل ہے یہ جو سائڈ والے سیل ہے ان کو آپ کہتے ہیں کمپینین سیل، یہ ہے کمپینین سیل۔ تو فلوئم بھی 2 قسم کے سیل سے مل کے بنتا ہے، سیو ٹیوب سیل، کمپینین سیل۔ یہ آپ کی بک پہ نا زائلم اور فلوئم کے بارے میں سائڈ پہ ایک ٹیبل ہوگا وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ایک لاسٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس لکڑی کو دیکھیں، اس لکڑی کے اندر کیا موجود ہے، زائلم، تنے کے اندر، روٹ کے اندر ہوتے ہیں زائلم۔ زائلم اور فلوئم، زائلم جو ہے یہ ایک ایسی موٹر ہوتی ہے پانی کو جہاں سے بھی روٹ میں سے ابزارب کرے اوپر تک لے جاتا ہے زائلم۔ تو زائلم ایک ٹرانسپورٹ ٹیشو ہے۔ جیسے میں نے انسانوں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بتایا تو ایسے ہی پودوں کا ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہے، زائلم اینڈ فلوئم۔ اور زائلم جو ہے یہ لکڑی کے اندر ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، لکڑی کے سینٹر میں، لائک یہ ووڈ کا اتنا سا پیس آپ دیکھ رہے ہو، اس پیس کے بالکل سینٹر میں کیا ہوں گے، زائلم کے بنڈل، ٹھیک ہے، اس کے سائڈوں پہ یہ والے فلوئم کے بنڈل ہوں گے۔ اب یہ ڈائیگرام بچوں آپ ٹاپ سے دیکھ رہے ہو، جیسے یہ آپ کے پاس روٹ ہے، اس روٹ کو میں سینٹر سے کاٹ دوں، ٹھیک ہے، کاٹ کے آپ کو یہاں سے دکھاؤں، لائک کوئی گول چیز جو ہوگی اگر آپ کو سامنے سے دیکھیں گے آپ کو صرف یوں ہول سا دکھائی دے گا، تو یہ سینٹر والے زائلم ہے اور سائڈوں والے فلوئم ہے، یہ فوڈ کی اور خوراک کی اور واٹر کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے اگلے لیکچر کے اندر میں ٹرانسپورٹ کی ڈیٹیل بتاؤں گا، آج صرف میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اگر کوئی کویسچن ہے وہ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ لیکچر کمپلیٹ ہوا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔